السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے حصے میں آپ کو میں بتا چکی ہوں ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی رسائی کیسے ہوئی اور کیسے ملکہ بلقیس نے ان کو تحفے اور تحائف بیچ کر آزمانا چاہا۔ ملکہ سبا نے اس عورت کو تاکید کی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہیں سوراخ والے خر مہرہ میں کسی جن یا انسان کی مدد کے بغیر دھاگا پرو دیں اور غیر سوراخ کے خر مہرے میں لوہے اور جن و انس کی مدد کے بغیر سوراخ کر دیں۔ دوسرے یہ کہ غلام اور باندیوں کو الگ الگ کر دیں، عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ کر دیں۔ پیالہ کو ایسے پانی سے بھر دیں جو جھاگ والا میٹھا ہو اور وہ پانی نہ زمین کا ہو اور نہ آسمان کا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہزاروں علمی سوالات پر مشتمل خط لکھ دیا۔ الغرض یہ سب لوگ تحفے اور ہدیے لے کر روانہ ہوئے۔ جب یہ سب لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور بلقیس کے ارسال کردہ تمام تحائف پیش کیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان ہدایہ کو دیکھا نہ تو ان کی طرف قدم بڑھایا اور نہ ہی ان کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، نہ ہی ان کو حقیر سمجھا اور نہ ہی بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور نہ ہی ناگواری کو۔ قاصدوں نے آپ کی طرف سے کسی ایسی بات کا مشاہدہ نہیں کیا جس نے ان کو تحفوں کی قبولیت یا عدم قبول کا اندازہ ہوتا۔ البتہ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور قاصدوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے۔ اس نے آسمان بلند کیا اور زمین کو بچھایا، لہٰذا جو چاہے کھڑا رہے اور جو چاہے بیٹھ جائے، اور سب کے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ ملکہ بلقیس کی نمائندہ اور میرے کارواں خاتون نے ہر مہر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور میں پیش کر کے کہا، ملکہ بلقیس نے استدعا کی ہے جن و انس کی تدبیر کے بغیر سوراخ والے خر مہرے میں دھاگا آر پار پرو دیں، دوسرے خر مہرے میں لوہے اور جن و انس کی مدد کے بغیر آر پار سوراخ کر دیں۔ اس کے بعد اس نے پیالہ پیش کیا اور کہا کہ ملکہ نے درخواست کی ہے کہ اس کو ایسی جھاگ والے میٹھے پانی سے بھر دے جو نہ زمین کا ہو اور نہ آسمان کا۔ اس کے بعد غلاموں اور باندیوں کو پیش کر کے درخواست کی کہ عورتوں کو الگ اور مردوں کو ان میں سے الگ الگ فرما دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعیان مملکت اور امراء سلطنت کو جمع کیا اور دونوں خر مہروں میں سے سوراخ والا خر مہرہ لے کر فرمایا کہ اس خر مہرے میں کون اس پار سے دھاگا ڈال کر ادھر سے نکال سکتا ہے، لیکن جنوں ان میں سے کوئی اس کو مس نہ کرے۔ یہ حکم سن کر کھجور میں رہنے والے سرخ رنگ کے ایک کیڑے نے عرض کی، اے سلطان، میں آپ کی یہ خدمت بجا لاتا ہوں بشرط کہ آپ میری روزی رطب یعنی چھوارا اور کھجور سے مقرر فرما دیں۔ آپ نے اس کی عرض داشت منظور کر لی۔ راوی کا بیان ہے، کیڑے نے سر سے دھاگا لپیٹ لیا، خر مہرے میں داخل ہو گیا اور دوسری جانب سے دھاگا لے کر نکل گیا۔ چنانچہ اس خدمت کے عوض آپ نے اس کی روزی رطب سے مقرر فرما دی۔ پھر آپ نے دوسرا خر مہرہ لیا اور فرمایا، کون ہے جو اس میں سوراخ کر دے لیکن لوہے کی مدد کے بغیر؟ یہ سن کر لکڑی کے کیڑے نے آگے بڑھ کر کہا، میں یہ خدمت بجا لاؤں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ میری روزی لکڑی میں مقرر کر دی جائے۔ اس کی بھی درخواست منظور کر لی۔ بس لکڑی کے کیڑے نے خر مہرے میں سوراخ کرنا شروع کیا اور اس میں آر پار سوراخ کر دیا اور اس خدمت کے عوض اس کی روزی لکڑی میں مقرر کر دی گئی۔ اس کے بعد پیالہ آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ میٹھے جھاگ والے پانی سے جو نہ زمین کا ہو اور نہ آسمان کا اس کو پر کر دیں۔ آپ نے اپنے عربی گھوڑوں کو طلب کیا اور ان کو دوڑا دیا۔ جب دوڑتے دوڑتے ان کے پسینے بہنے لگے اس وقت ان کے پسینے سے اس پیالے کو بھر لیا گیا۔ یہی وہ جھاگ والا میٹھا پانی تھا جو نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا۔ اس کے بعد آپ نے پانی منگوایا تو ان خدمت گاروں کو جس میں عورتیں اور مرد شامل تھے وضو کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ لڑکوں اور لڑکیوں میں امتیاز ہو جائے۔ اول لڑکیوں نے جو لڑکوں کی شکل میں تھیں ہاتھوں پر پانی اس طرح بہانا شروع کیا کہ ایک لڑکی نے بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پانی لے کر اپنا بایاں بازو دھویا، پھر اسی طرح دائیں ہاتھ میں پانی کا برتن لے کر دایاں بازو دھویا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ لڑکیاں ہیں، ان کو آپ نے ایک طرف کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان غلاموں کو پانی دیا گیا جو لڑکیوں کی شکل میں تھے، انہوں نے پہلے دایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد بایاں، جس سے پتہ چل گیا کہ یہ مرد غلام ہیں، ان کو بھی الگ کر دیا۔ یہ تعداد میں 12 تھے۔ اس طرح لڑکوں اور لڑکیوں کو آپ نے الگ الگ کر دیا۔ پھر سوالات پر غور فرمایا کہ آپ نے بلقیس کے 1000 سوالات کے جواب دے دیے۔ پھر آپ نے ملکہ بلقیس کے دیے گئے ہدیوں کو واپس کر دیا اور پیغام رساں عورت سے فرمایا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکومت اور نبوت مجھے عطا فرمائی ہے وہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ مجھے اس مال سے کیا خوشی ہو سکتی ہے؟
تمہارے ہدیے تمہارے لیے ہی باعث مسرت ہوں گے۔ پھر بلقیس کے نام ایک خط لکھ کر ہدہد کو دیا کہ یہ خط بلقیس تک پہنچا دے، ہم ان پر ضرور ایسی فوجوں سے حملہ کریں گے جس کے مقابلہ کی ان میں طاقت نہیں ہے، اور ان کو ذلیل و خوار کر کے سبا سے نکال دیں گے اور وہ زیادہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر دوبارہ ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھا اور اسی اثنا میں قاصد بھی لوٹ آئے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور تحفہ ہدایہ کے سلسلہ میں آپ نے جو کچھ فرمایا تھا اور لٹا کر جو جواب دیا تھا وہ سب ملکہ بلقیس کو سنایا۔ اس وقت ملکہ بلقیس نے اپنی قوم سے کہا، یہ حکم ہم پر آسمان سے نازل ہوا ہے، اس کی مخالفت مناسب نہیں ہے اور نہ ہی اس کی مخالفت کی ہم میں طاقت ہے۔ پھر ملکہ سبا اپنے تخت کی حفاظت کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کو 7 کمروں میں بند کروا کے اس پر پہرے والے مقرر کر دیے اور حضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ ہدہد نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع دے دی کہ بلقیس آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عمائد سلطنت کو جمع کر کے فرمایا کہ سردارو، اس سے قبل کہ بلقیس ایک فرمان پذیر کی حیثیت سے میرے پاس پہنچے، ان کا تخت میرے پاس کون لا سکتا ہے، کیونکہ صلح ہو جانے کے بعد ان کے تخت کو لینا جائز نہیں ہوگا۔ عمرہ نامی ایک تند خو اور غضبناک جن نے عرض کیا کہ آپ اپنے اجلاس عدالت سے بھی نہ اٹھنے پائیں گے کہ اتنے عرصہ میں ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا کر حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس عدالت صبح سے دوپہر تک رہتی تھی۔ مجھ میں اس تخت کو اٹھانے کی طاقت ہے، میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی۔ جو سونا چاندی اور جواہرات اس تخت میں لگے ہیں میں ان میں خیانت نہیں کروں گا۔ آپ آگاہ ہیں کہ حد نظر میرا ایک قدم ہے، اس لحاظ سے میں اتنے وقت میں یقیناً تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا جواب سن کر فرمایا، میں تو اس سے کم وقت میں بھی تخت کو یہاں چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا کچھ علم دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم یا حیو یا قیوم سے وہ آگاہ تھا، عرض کیا کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا اور اس کی طرف رجوع ہوں گا، اپنے رب کی کتاب پر غور کروں گا تو امید ہے کہ آپ کی نظر کی واپسی یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ اس شخص کا نام آصف بن برقیہ بن شعیہ تھا، اس کی والدہ کا نام باتورہ تھا، یہ بنی اسرائیلی تھا۔ چونکہ وہ اسم اعظم سے واقف تھا اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام انجام دے لیا تو تم غلبہ اور بلندی پاؤ گے، اگر تم اس کا کام انجام نہ دے سکے تم مجھے ان درباریوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، کیونکہ میں جن و انس دونوں کا سردار ہوں، یعنی ناکامی کی صورت میں میرے حضور پیش نہ ہونا۔ چنانچہ برقیہ بن شیعہ اٹھے اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی جناب میں سجدہ کیا اور اسم اعظم پڑھ کے دعا کرنے لگے۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ جس نے دعا کی اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اسم اعظم کے وسیلے سے جس نے کچھ مانگا اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، وہ اسم اعظم ذوالجلالی والاکرام ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آصف برقیہ کے دعا مانگتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت زمین کے نیچے سے غائب ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس نمودار ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کرسی کے نیچے نمودار ہوا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشینی کے وقت اپنے پاؤں رکھتے تھے۔ جب تخت حاضر ہو گیا تو جنات نے کہا، واقعی آپ کے صحابی آصف برقیہ تخت کو لانے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن وہ ملکہ سبا بلقیس کو نہیں لا سکتے۔ حضرت آصف نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، حکم ہو تو میں ملکہ سبا کو بھی لا سکتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ایک شیش محل تیار کیا گیا اور اس کے نیچے پانی جاری کر دیا گیا اور اس میں مچھلیاں چھوڑ دی گئیں۔ شیشہ کی صفائی کی وجہ سے فرش کے اوپر سے پانی اور مچھلیاں صاف نظر آتی تھیں۔ پھر حکم کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی محل کے وسط میں رکھ دی گئی اور مصاحبین کی کرسیاں بھی بچھا دی گئیں۔ خود آپ بھی تشریف فرما ہو گئے۔ ترتیب یہ تھی کہ حضرت کی کرسی کے قریب آدمیوں کی، اس کے بعد جنات کی، اس کے بعد شیاطین کی نشست تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشست کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ جب آپ کہیں سفر میں تشریف لے جانا چاہتے تو آپ اپنی کرسی اور مصاحبین اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جاتے تھے، پھر آپ ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ سب کو اٹھا کر فضا میں لے جاتی تھی، اور جب زمین پر چلنے کا قصد ہوتا حسب الحکم ہوا سب کو زمین پر لے آتی اور آپ زمین پر چلتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس ایسی ہی ہوتی تھی جیسی اس زمانے میں بادشاہوں کی ہوتی تھی۔ الغرض جب مجلس کی نشست درست ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف برقیہ کو ملکہ بلقیس کے لانے کا حکم دیا۔ آصف برقیہ دوبارہ سجدے میں گر کر دوبارہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ دعا کرتے ہی ملکہ بلقیس سامنے آ موجود ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسم اعظم کا علم رکھنے والا حضرت سلیمان علیہ السلام کے استبل کا دروغہ حبہ بن اوتھا، بعض کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے پاس دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے اس عمل میں آزمانا چاہتا ہے کہ مجھے جو حکومت دی گئی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اپنے ماتحت کے علم کو دیکھ کر جو علم میں مجھ سے افضل ہے اس کی نعمت کی ناشکری کرتا ہوں۔ علم میں افضل سے اشارہ آصف برخیار کی طرف تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شکر کرے گا تو اسی کا فائدہ ہوگا، اور ناشکری کرے گا تو اس میں خدا کو کچھ نقصان نہیں۔ وہ تو بے نیاز ہے اور کریم ہے، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ جب جنات کو یہ خبر ہوئی کہ ملکہ بلقیس آ گئی ہیں تو ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس سے نکاح نہ کر لیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ملکہ بلقیس قوم جنات کے تمام واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیں گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملکہ بلقیس کی جو ماں تھی وہ ایک پری تھی، اور اس لیے اس کو جنات کے بارے میں تمام باتوں کا علم تھا۔ ملکہ بلقیس بھی اس حوالے سے تمام واقعات سے آگاہ تھیں، اس لیے ان کو جنوں اور انسانوں کے بارے میں تمام علم تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر جنات نے ایک کام کیا، انہوں نے یہ کیا کہ جنات نے عیب جوئی کرنی شروع کر دی تاکہ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے اور وہ ملکہ بلقیس سے نکاح نہ کر سکیں۔ جنات نے کہنا شروع کیا، حضرت والا بلقیس جو ہے کوتاہ عقل ہے، اس کے پاؤں گدھے کے سموں کی مانند ہے، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ ان کے پاؤں چھوٹے تھے اور پنڈلیوں پر بال تھے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے عقل و فہم کا امتحان لینا چاہا اور ان کے پاؤں کو بھی دیکھنا چاہا، اور اس کا انتظام یہ کیا کہ شیش محل کے نیچے آپ نے پانی بھروا دیا تھا اور اس میں مینڈکیاں اور مچھلیاں چھڑوا دی تھیں۔ بلقیس کی دانش کے امتحان کے لیے آپ نے ان کے تخت میں کچھ تبدیلیاں کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے، بلقیس کے تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دو۔ جب بلقیس محل تک پہنچ گئیں تو ان سے کہا گیا کہ محل کے اندر داخل ہوں۔ جب بلقیس نے محل کے اندر نظر دوڑائی تو ان کو وہاں پانی کا گمان ہوا، ان کو ڈر ہوا شاید مجھے ڈبونے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اگر موت کا اور کوئی طریقہ ہوتا تو اچھا تھا، یعنی سلیمان مجھے اور کسی طریقے سے مار ڈالتے۔ بالآخر آگے بڑھنے کے لیے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو ان کی دونوں پنڈلیوں پر بال نظر آئے۔ باقی بدن کے لحاظ سے بلقیس بہت ہی حسین اور خوبرو تھی، اور جنات نے جو ان کے عیوب بیان کیے تھے وہ ان سے بہت دور تھیں۔ کسی نے کہا یہ شیش محل ہے، اس میں غبار کا کوئی نشان نہیں، اس محل کی چھت، زمین اور دیواریں سب شیشہ کی ہیں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں پر بال دیکھ چکے تھے۔ آپ کو بھی وہ اچھے نہ لگے۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پہنچی تو بار بار اپنے تخت کو دیکھتی تھی۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ انہوں نے تخت کو دیکھ کر کچھ پہچانا، کچھ نہیں پہچانا۔ وہ دل میں کہنے لگی کہ وہ تخت یہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو 7 کمروں کے اندر بند ہے اور اس کی نگرانی پر چوکیدار بھی مقرر ہے۔ غرض کچھ پہچانا، کچھ نہیں پہچانا، کوئی قطعی فیصلہ نہ کر سکی، اور کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہمیں اس سے پہلے خبر دے دی گئی تھی اور ہم اس سے پہلے اللہ کے فرما بردار بن گئے تھے۔ بلقیس اسلام لانے سے قبل مجوسی مذہب کی پیروکار تھی۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی میں نے خواہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بدگمانی کی، میں نے آفتاب کی پرستش کی اور اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرما بردار بنتی ہوں، اور یہ بھی مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی خالص عبادت کروں گی، اس لیے میں مسلمان ہوتی ہوں۔ یہ پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ملکہ بلقیس جو وہ کافرہ تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت سے روکا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ ان کی پنڈلیوں کے بال صاف کرنے کے لیے نورہ تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب نورہ یعنی چونے کا یہ پاؤڈر تھا وہ تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو استعمال کرنے کے لیے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس لحاظ سے نورہ کے موجد ہیں، یعنی کہ چونے کے پاؤڈر کے موجد حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی پنڈلیوں پر بال نہیں ہونے چاہیے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سی باتیں بلقیس سے دریافت کی، اور اس طرح بہت سی باتیں بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے معلوم کی، یعنی بہت دیر تک دونوں باہم گفتگو رہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے داؤد رکھا، لیکن وہ زندہ نہ رہ سکا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے 1 ماہ بعد بلقیس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شام کے ملک میں ایک گاؤں بلقیس کو دے دیا تھا۔
مرتے دم تک ملکہ بلقیس جو تھی اس کا لگان لیتی رہیں اور اسی سے اپنا گزارا کرتی رہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو نکاح کے بعد ان کے ملک سبا واپس کر دیا تھا اور خود مہینے میں ایک بار بیت المقدس سے سوار ہو کر یمن پہنچ جاتے تھے۔ ان واقعات سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ملکہ بلقیس بھی جنات کا علم جانتی تھی اور جنات سے ان کا بھی واسطہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اس کی معذرت کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو کہیں بھی کوئی غلطی لگی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔